ترکیہ کی میزبانی میں غزہ جنگ بندی پر اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ ترکیہ سمیت پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE شامل۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کا مطالبہ کرے گا اور معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا جائے گا۔ معاہدے کا تفصیلی جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ تازہ حملوں میں ایک ہی روز میں 3 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 236 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ مغربی علاقے سے مزید 2 لاشیں برآمد۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ گھر گھر تلاشی میں بچوں سمیت 21 فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری۔ لبنان میں کار پر ڈرون حملہ، 4 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں کارروائیوں سے متعلق امریکہ کو آگاہ کرتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ڈھٹائی برقرار۔ کابینہ اجلاس میں کہا، کچھ حصوں میں اب بھی حماس کے مراکز موجود ہیں جنہیں مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ ہماری فوج پر حملے کی کوشش کی گئی تو حملہ آوروں اور تنظیم دونوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ حماس کا امریکہ سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہ کرانے پر شکوے کا اظہار۔ پنجاب میں اسموگ کا روک کم نہ ہو سکا۔ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے پھر سر فہرست۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 425 تک پہنچ گیا۔ سانس لینا بھی مشکل۔ رائیونڈ روڈ 609، گلبرگ 543 اور راوی روڈ کا AQI 485 ریکارڈ۔ گجرانوالہ 561۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 355 کو چھو گیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی 253 AQI کے ساتھ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ افغانستان کے ہندوکش خطے میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 7 افراد ہلاک، 150 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق افغانستان کے ہندوکش خطے میں رات کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے مزار شریف سمیت دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک، 150 زخمی ہو گئے۔ افغان حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شدید زلزلے کے باعث سینکڑوں مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ نائجیریا میں امریکی زمینی فوج یا فضائی حملے ممکن ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ نائجیریا میں امریکی زمینی فوج یا فضائی حملے کر سکتے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو ٹوما ہاک میزائل دینے پر فی الحال غور نہیں کر رہا۔ حماس کی جانب سے آج 3 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے پر خوشی ہوئی۔ ٹیرف نے ہماری قومی سلامتی کو یقینی بنایا۔ جب ٹیرف نہیں تھا تو دنیا ہم پر ہنستی تھی۔ ایرانی صدر کا جوہری تنصیبات کو مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ کہا، ایران اپنی جوہری تنصیبات کو مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرے گا، تاہم ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر کی جوہری صنعت کے سینئر حکام سے ملاقات۔ سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عمارتیں اور فیکٹریاں تباہ کرنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ ہمارا پروگرام شعبہ طب کے لیے ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ دن کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 1351 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,63,213 کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,62,983 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ کاروباری روز کے دوران انڈیکس میں 0.84% کا اضافہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آڈیو لیک کیس میں اہم پیش رفت۔ آڈیو لیک کیس جسٹس بابر ستار کی عدالت سے
जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, बाजोर, कुरम और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मशरकी, वस्ती और जनूबी पंजाब में धुंध और स्मोक पड़ने का इम्कान। भारत ने जनूबी अफ्रीका को हराकर पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। 299 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज टीम 246 रन बनाकर ढेर। प्रोटीज कप्तान की सेंचुरी भी टीम को शिकस्त से न बचा सकी। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। शिफाली वर्मा 78 गेंदों पर 87 रन बनाकर सर-ए-फहरिस्त। जनूबी अफ्रीका के आया बोंगा खाका ने 3 विकेटें हासिल की। और बुलबुल सहरा गुलकारा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। गानों का शहर आज भी बरकरार। गुलकारा रेशमा 1947 को राजस्थान में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद खानदान के हमरा कराची मुंतकिल हुई। कम उम्री में ही सूफियाना कलाम गाना शुरू किया। 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर आवाज़ का जादू जगाया। मकबूल गानों में लंबी जुदाई, मीठी मीठी कूक वे शामिल। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। पंजाब में स्मोक का रोक कम ना हो सका। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से फिर सर-ए-फहरिस्त। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया। सांस लेना भी मुश्किल। रायविंड रोड 609, गुलबर्ग 543 और रावी रोड का AQI 485 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 561। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 को छू गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 253 AQI के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।